الله والصلاة والسلام على رسول الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه. إن الصفا والمروة من شعائر الله أبدأ بما بدأ الله به. صفا اور مروہ پر ٹھہرنے کی دعا. صفا اور مروہ پر ٹھہرنے کی دعا. سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کا طریقہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفا کے قریب پہنچے تو یہ کہا، ان الصفا والمروۃ، ان الصفا بے شک صفا پہاڑی، والمروۃ اور مروہ پہاڑی، من شعائر اللہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ پھر رسول اللہ فرماتے ہیں، ابدأ بما بدأ اللہ بہ، ابدأ میں ابتدا کرتا ہوں، آغاز کرتا ہوں، شروع کرتا ہوں، بما جس سے بدأ اللہ، جس سے اللہ رب العالمین نے آغاز اور شروع کیا۔ اب صفا اور مروہ میں اللہ رب العالمین نے کس سے شروع کیا، آغاز کس سے کیا؟ صفا سے، کیوں قرآن مجید میں ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، بے شک صفا پہاڑی اور مروہ پہاڑی اللہ کی نشانیوں میں سے دو اہم نشانیاں ہیں۔ نشانیوں سے مراد کیا ہے؟ ہر نشانی اپنے خالق کی دلالت کرتی ہے، اسی لیے کہا جاتا ہے تعمل فی عیون الارض، تعمل فی نبات الارض وانظر، غور کر زمین کے نباتات کے اوپر، زمین سے پھوٹنے والے چشموں کے اوپر، تعمل فی نبات الارض وانظر الی آثار ما خلق الملیک، دیکھ اس بادشاہ نے کیا کچھ پیدا نہیں کیا ہے۔ تو یہاں پر اللہ کی نشانیوں سے کیا مراد ہے؟ کیونکہ یہ نشانیاں ہمیں اس بات کی طرف رہنمائی کرتی ہے کہ یقیناً صفا پہاڑی کا بھی ایک خالق ہے، مروہ پہاڑی کا بھی خالق ہے، اور یقیناً صفا اور مروہ پہاڑی کا خالق کون ہے؟ اللہ رب العالمین ہے۔ صفا بھی اللہ کی مخلوق ہے اور مروہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، اور یہ مخلوق اپنے خالق کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ اسی لیے عرب کہا کرتے تھے ان البعر لتدل علی البعیر، جو اونٹ کی جو مینگنی ہے جہاں پڑی ہوگی وہ اس بات کی طرف دلالت کرتی ہے یہاں سے اونٹ گزرے ہیں، کیونکہ جب اونٹ گزرے ہیں تب جا کے وہاں پہ مینگنی کرتا ہے۔ تو یہاں پہ ان الصفا، رسول اللہ کے قرآن مجید اللہ کیا فرماتے، ان الصفا بے شک صفا پہاڑی، والمروۃ اور مروہ پہاڑی، من شعائر اللہ اللہ کی نشانیوں میں سے دو اہم نشانیاں ہیں۔ پھر یہاں سے آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی الفاظ ہیں، ابدأ میں ابتدا کرتا ہوں، بما جس سے بدأ اللہ بھی، جس سے اللہ نے ابتدا آغاز کیا۔ اللہ نے کس سے آغاز کیا ہے؟ صفا سے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام صفا سے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام صفا مروہ کے سائے کا آپ علیہ الصلوۃ والسلام آغاز کرتے، ابتدا کرتے ہیں۔ چنانچہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام صفا سے ابتدا کی، اس پر چلے یہاں تک کہ بیت اللہ کو دیکھ لیا تو آپ نے قبلے کی طرف منہ کر کے فرمایا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ، لا الہ الا اللہ، لا نہیں ہے، الہ کوئی معبود برحق، الا اللہ سوائے اللہ کے۔ اب یہاں پہ عبادت کیا ہے؟ صفا اور مروہ کے سعی کرنا، صفا اور مروہ کی طرف دوڑ کر جانا، یہ کیا ہے؟ عبادت، یہ عبادت ہے۔ اور یہ عبادت بھی کس کے لیے؟ لا الہ الا اللہ، یہ سعی کا عبادت، لا الہ نہیں یہ کوئی سعی کرنا عبادت کی نیت سے، الا اللہ صرف اللہ کے لیے ہے، وحدہ وہ اللہ اکیلا ہے اس عبادت کو کرنے کے اعتبار سے بھی، لا شریک لہ اس اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے اس عبادت میں، لہ الملک لہ اسی اللہ کے لیے، الملک بادشاہت اسی اللہ کے لیے، ملک اللہ کے لیے ہے یا بادشاہت اللہ کے لیے ہے، وَلَهُ الْحَمْدُ اور سب تعریف، ساری تعریف، ہر قسم کی تعریف بھی صرف اور صرف اسی اللہ کے لیے، کیوں؟
وہو اور وہی اللہ علی کل شیء ہر چیز پر قدیر قادر پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے. تو لہذا تمام قسم کی عبادتیں صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے لائق ہے. وہ عبادت قیام کی صورت میں ہو، وہ عبادت رکوع کی صورت میں ہو، وہ عبادت سجود کی صورت میں ہو، خواہ وہ عبادت طواف کی صورت میں ہو، خواہ وہ عبادت صفا و مروہ کے سائے کی صورت میں. کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. ساری بادشاہت اسی اللہ کے لیے ہے اور سب تعریف کے لائق بھی وہی اللہ ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ ہر چیز پر قادر ہے. لا الہ الا اللہ، لا نہیں الہ کوئی معبود برحق الا اللہ سوائے اللہ کے. وحدہ وہ اللہ ذات کے اعتبار سے بھی اکیلا ہے، صفات کے اعتبار سے بھی اکیلا ہے. نہ اس کی ذات میں کوئی شریک ہے، نہ اس کی صفات میں کوئی شریک ہے، نہ اس کے افعال میں کوئی شریک ہے، نہ اس کی اختیارات میں کوئی شریک ہے. وحدہ وہ اکیلا ہے، ذات میں، صفات میں، افعال میں، اختیارات میں. انجز وعدہ، انجز اللہ رب العالمین نے پورا کیا، وعدہ اپنا وعدہ، اللہ نے جو وعدہ کیا وہ وعدہ پورا کیا. وناصر عبدہ، اللہ نے اپنے بندے کی مدد کی. وناصر اور اللہ نے مدد کی عبدہ اپنے بندے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. وحزم الاحزاب، وحزم اور اللہ نے شکست دی، وحزم اور اس نے شکست دی الاحزاب تمام پارٹیوں کو، تمام جماعتوں کو، تمام فوجیوں کو. وحدہ اکیلا اس اللہ نے ان سب کو شکست دی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفا اور مروہ پر آپ علیہ السلام جب صفا کے قریب پہنچے تو آپ نے کیا فرمایا؟ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ. پھر آپ وہاں پہ فرماتے ابدأ بما بدأ اللہ بھی، میں وہاں سے آغاز کروں گا جہاں سے اللہ نے آغاز کیا، صفا سے. پھر آپ علیہ السلام صفا سے ابتدا کرتے ہیں اور صفا پہاڑی پہ آپ چڑھتے ہیں اور یہاں تک کہ بیت اللہ کو دیکھ لیتے ہیں. تو پھر آپ علیہ السلام صفا پر چڑھ کر بیت اللہ کی طرف متوجہ ہو کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے شکر ادا کرتے ہیں، اپنے عقیدہ بیان کرتا ہے. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم عرفہ 9 ذی الحج کو نبی علیہ السلام یہ دعا کیا کرتے تھے. آپ علیہ السلام نے فرمایا سب سے بہتر دعا عرفہ کے دن کی دعا ہے اور سب سے بہتر کلمہ جو میں نے اور مجھ سے پہلے نبیوں نے کہا ہے وہ یہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. لا الہ الا اللہ، لا نہیں الہ کوئی معبود برحق الا اللہ سوائے اللہ کے. لا الہ الا اللہ، یوم عرفہ والے دن عرفہ کے مقام پر عبادت کے کوئی بھی لائق نہیں الا اللہ سوائے اللہ کے. وحدہ اللہ کیا ہے؟ اکیلا ہے. لا شریک لہ، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے. لہو اسی اللہ کے لیے الملک بادشاہت، ولہ اور اسی اللہ کے لیے الحمد ساری تعریف، وہو اور وہ اللہ علی کل شیء ہر چیز پر قدیر پوری طرح قادر ہے. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.